اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اور میرے دوستو بزرگوں، ساری اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا وہ کیا چیز تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام عطا فرمایا۔ تمام 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام سے کے بعد کس کا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ان کے دل کے اندر وہ ایمان کا ایک محبت رسول کا وہ جذبہ تھا۔ محبت ہی کی وجہ سے آدمی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ سارے کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سا جذبہ انسان کے دل میں کار فرما ہے؟ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ۔ اگر کسی کے دل میں محبت نہ ہو تو آدمی اپنا ایک ہاتھ نہیں ہلا سکتا، اور محبت ہو تو آدمی جو ہے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اعلان فرمایا تو ہر صحابی کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ آج میں نمبر لے جاؤں گا، آج میں بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر دل میں یہ جذبہ تھا کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے نمبر لے جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ محبت رسول۔ اب یہ محبت کا اظہار یہاں ہوتا ہے، ہر جگہ یہ نمبر لے جاتے ہیں، آج میں ان سے نمبر لے جاؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ گھر میں گئے، سارا مال آدھا آدھا کر دیا، آدھا آدھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے دل میں بھی جذبہ تھا، 1/3 لشکر کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر میں تشریف لے گئے اور لے جا کر اپنے مال کا آدھا آدھا کر کے سب لے آئے۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور تشریف لے جا کر کے اپنے مال سب کچھ جو کچھ تھا سب کچھ، یہاں تک کہ دیواروں میں کچھ جو ملا کرچ کر کے نکال کر سب کچھ لا کر کے پیش کر دیا خدمت اقدس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عمر کیا لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال کو آدھا آدھا کر کے لے آیا، مال کے جتنے حصے تھے سب کا آدھا کر کے میں لے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کیا لائے ہو؟ فرمایا، میں اپنے گھر میں جو کچھ ملا ایک سوئی تک نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں تک صدقہ کیے دیے لا کے اللہ کے راستے میں۔ ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا، اس کو جا کر پہن لیا، اس ٹاٹ کے کپڑے کو
جا کر پہن لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خدا پاک کی یہاں یہ قربانی کیسے قبول ہوئی؟ تاریخ میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے آسمان سے بھیجا اور بھیج کر فرمایا جاؤ میرا سلام کہہ دینا ابو بکر صدیق رضی اللہ، میرا سلام کہہ دینا۔ اور آئے بھی کس حال میں؟ جبرائیل علیہ السلام ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، بٹن نہیں لگے ہوئے، اس میں کیکر کے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنے ہوئے تھے وہی لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنے اور اس میں کیکر کے کانٹے لگے، اور آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ وہی پیغمبر پر آتی ہے، تو آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ پاک سلام بھیجتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں تم اس حال میں مجھ سے خوش ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کا سلام سنا اور یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور انہوں نے عرض کیا میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں، میں اپنے اللہ سے بہت راضی ہوں۔ تو ٹاٹ کے کپڑے پہنے، کہا تو تم ٹاٹ پہنے ہوئے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا آسمان میں سارے فرشتے ٹاٹ پہنے ہوئے کہ آج میرے محبوب کے محبوب نے قربانی دے کر، محبوب کون تھے؟ حضور پاک سے، ان کے محبوب کون تھے؟ ابو بکر صدیق، انہوں نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے، سارے فرشتے یہ لباس پہنے، خدا کو اتنا پسند آیا۔ تو میرے دوست بزرگوں، ایمان کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور اس کے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والے ان کی محبت۔ آدمی اپنے شیخ سے، آدمی اپنے بزرگ سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس لیے نہیں، یا اس کے پاس اور کوئی چیز دنیا کی زیادہ ہوتی ہے، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس محبت کی بنیاد پر آدمی اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک کی یہاں ایک سنت کی قیمت دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک کی یہاں ایک سنت کی قیمت دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی۔ ایک غزوے کے اندر فتح نہیں ہو رہی، صحابہ کرام حیران تھے کہ ہم تو جہاں جاتے ہیں اللہ پاک فوراً فتح دے دیتے، ہم تو اللہ کی لیے لڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں سوچا، آپس میں یہ مشورہ نہیں کیا کہ آج ہم نے کون سی چیز کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے، اسباب و وسائل کی کمی، یہ نہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ آج ہمارے اندر کون سی سنت کی کمی ہے۔ پتہ چلا مسواک کی کمی تھی، مسواک کی کمی تھی، تو انہوں نے فوراً درختوں سے پتے شاخیں توڑ کر کے اور مسواک کرنا شروع کیا۔ جب مسواک کرنا شروع کیا تو کیا دشمن نے کہا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے تو ہمیں ڈر تھا یہ تلوار سے لڑ، یہ تو اپنے دانتوں سے کچا ہمیں کھا جائیں گے۔ سب اپنا میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے اور اس میں جو ایمان کی اور عمل صالح کی جو رونق آپ کو نظر آتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر سب کچھ قربان۔
ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقہ اللہ کے راستے میں قربانی کی اور مقابلے کی طرف دعوت دی تو مہاجرین نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہم تو تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ انصار کیا کہہ رہے ہیں. انصار نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو مال آپ پر خرچ ہو جائے اور ہماری جو جان آپ پر خرچ ہو جائے ہمیں زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جو ہمارے پاس رہ جائے. آپ ہماری طرف توجہ کر رہے, ہماری طرف دیکھ رہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ہم تو دل سے جان سے جانتے ہیں کہ ہمارا جو مال اور ہمارا جو جان اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہو جائے وہ مال ہمیں زیادہ پسند ہے اس مال سے جو ہمارے پاس رہ جائے. اور میرے دوست و بزرگوں, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکتوبات شریف میں لکھا ہے کہ میں نے تصوف کے اندر بڑا غور کیا, فکر کیا کہ اس راستے کے اندر ولایت کی بنیاد کیا ہے. اس راستے میں ولایت کی بنیاد کیا ہے, یعنی ولایت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور ولایت کی انتہا کہاں پر ہوتی ہے. فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھ پر کھولا, مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہو, مگر یہ 1000 سال کا مجدد ہے. اور حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, جب دہلی پہنچے تو وہاں کسی نے کہا یہاں ایک اللہ والے, یہ اپنے والد سے مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ چشتیہ میں بیعت کی. کسی نے ان کو کہا اتنا بڑا مقام ہے ان کا, یہاں ایک اللہ والے بزرگ ہے, آپ ان سے ضرور مل کر جاؤ. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ, وہ وہاں دہلی کے اندر خانقاہ مظہری ان کے شیخ مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے تھا, خانقاہ مظہری میں تھے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے گئے, دیکھا تو وہاں کا عالم تو دوسرا تھا, فوراً وہاں بیعت ہو گئے. جب بیعت ہوئے تو حضرت نے ان کو فرمایا تم حج کے لیے تو جا رہے, دیکھو حج کتنا بڑا عمل ہے, آدمی کو اس میں جان بھی خرچ ہوتی, مال بھی خرچ ہوتا ہے, وقت بھی خرچ ہوتا ہے. اور فرمایا جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسا پاک صاف ہوتا ہے عرفے سے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پاک صاف ہو گیا, اور اس میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا عمل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان سے اللہ نے کتنا کام لیا. ان کے شیخ نے ان کو کہا کہ آپ تو حج کرنے جا رہے ہو, لیکن میں نے کشف میں دیکھا, عالم کشف میں اللہ والوں پر کشف ہوتا ہے. یہاں یہ ایک فتنہ آنے والا ہے. اس ہندوستان میں دین الہی کے نام سے ایک فتنہ آنے والا ہے جس کو دین اکبری کہیں گے. اکبر ایک فتنہ لانے والا ہے. اکبر بادشاہ اپنے وقت گمراہ ہو گیا تھا, داہری ہو گیا تھا, اور میں نے کشف میں دیکھا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ذریعے سے اس فتنے کا دفیہ فرمائیں گے. تو یہ حج سے واپس ہو گئے, حج نہیں کیا, ساری زندگی حج نہیں کی. اس بڑے فتنے کو دفع کرنے کے لیے یہ تو صرف ان پر نفلی فرض تھا, نفلی حج تھا, اور وہ فتنہ دفع کرنا ان کی ذمہ فرض تھا. تو کیا ہوا, جب انہوں نے یہ واپس ہو گئے اور جا کر اس دین الہی کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے وزراء کو خط لکھا اور ان کو اللہ کی دین پر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ابھارا, تو بادشاہ وقت نے ان کو جیل میں ڈالا, قلعہ گوالیار میں ڈالا. تو ان کے بارے میں آتا ہے
جب قلعے میں ڈالے گئے ان کے سادگان خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ، ہمارا یہ سلسلہ نقشبندیہ جن سے چلا ہے، معصومیہ بھی اس کو مجددیہ معصومیہ کہتے ہیں، اور بھی صاحبزادے تھے، سب ہر اپنے وقت کے بڑے بڑے اولیاء تھے۔ انہوں نے ان کو لکھا کہ حضرت ہم آپ کے لیے ختمات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مت کرو، تم زیادہ دعائیں مت کرو۔ اللہ پاک نے کیا میرے اس جیل میں لانے کی وجہ سے 3 فائدے کیے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ جیل خانہ نہیں بنا، یہ خانقاہ بن گیا۔ اب لوگ یہاں بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے چور، یہاں بجائے دنیا کی باتیں کرنے کی یا اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خانقاہ بنایا، اور میری وجہ سے اللہ پاک نے بڑے بڑے چوروں کو، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اللہ پاک نے توبے کی توفیق نصیب کی، اور خدا پاک میری اس قربانی کی وجہ سے وہ جو فتنہ آ رہا ہے اس فتنے کو اللہ پاک دفع فرمائیں، اور خدا پاک نے دفع کر دیا۔ یہ اکبر تو بعد میں بعض کہتے ہیں توبہ کر لیا، بعض کہ نہیں، لیکن اس کے بعد جب شاہ جہان آیا، اس کا بیٹا آیا، تو شاہ جہان نے کیا کیا؟ اپنے اس تمام باپ کی پچھلے مذہب سے، دین سے توبہ کر دیا۔ یہ مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت۔ اور آج جتنی شاہی مسجدیں، لاہور کی شاہی مسجد، بادشاہی مسجد، ٹٹھے کی شاہی مسجد، دہلی کی شاہی مسجد، یہ سب شاہ جہان کی بنی ہوئی شاہی مسجدوں۔ انہوں نے ایسی بڑی بڑی عجیب مسجدیں، اب ایسی مسجد بنائی لاہور کی مسجد میں، اس انداز سے بنایا، ایسے اس میں معمار لگا دیے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، ممبر سے خطیب خطبہ دے اور سارے مسجد میں آواز گونجتی۔ اللہ پاک نے ان کی قربانی کو قبول فرما کر، خدا پاک نے ان کی ذریعے سے دنیا میں اتنے بڑے بڑے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے اللہ کے لیے مسجد بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ یہ نہیں بنایا، فرمایا بنائیں گے، بنا دیں گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ کیا چیز تھا؟ وہ فرماتے تھے ان کے دل میں ایک ایک سنت کی قدر تھی، اللہ والوں کی قدر تھی۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قصیدہ باریہ ہے، کہتے امید یہ بہت ہے، امید یہ بہت ہے، لیکن بڑی امید یہ ہے، امید یہ بہت ہے، اس دل میں بڑی امید ہے، لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار، یہ مدینہ منورہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے۔ پھروں تو ساتھ سگانے حرم کی تیرے پھروں، چلو پھروں تو حرم کی کتوں کے ساتھ، مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغو مار، ارے گلی میں مر جاؤں اور یوں پڑا رہوں، اور وہاں کے مرغ اور وہاں کی پرندے میرا گوشت کھا جائے، یہ بڑی امید۔ ولے یہ رتبہ کہا مشتخا کے قاسم کو کہ بن کے جائے تیرے کوچے یا دھر میں غبار۔ تو میرے دوست بزرگوں، اللہ والوں نے مدینہ منورہ کی کتوں سے، ہمارے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی شیخ الاسلام جن کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سر سکندر حیات خان اس کے ملنے کے لیے گیا، ملاقات کے لیے جب دیوبند گیا تو کسی نے کہا ان سے ملاقات کرو، مسلم لیگ کا تھا، یہ کانگریس کے تھے، کہا یار میں نہیں ملتا ہوں ان سے، یہ تو کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے کہا ضرور ملو۔ جب وہ دروازے پہ گئے تو وہ ایک بلی سے کھیل رہے، میں نے کہا دیکھا میں نے تم کو نہیں کہا تھا میں ان سے ملنا نہیں چاہتا؟ انہوں نے کہا نہیں مل تو لو۔ جب ملے تو حضرت کو تو کشف ہو گیا، حضرت نے فرمایا سر صاحب
یہ بلی میں مدینہ منورہ سے لایا ہوں. جب میرے دل کے اندر مدینہ منورہ کی آگ اٹھتی ہے، محبت کا جذبہ اٹھتا ہے، میں اس بلی کو گود میں اٹھاتا ہوں، اس سے کہتا ہوں میرے دل کو تسلی ملی. تو میرے دوست بزرگوں، مدینہ منورہ کی ایک ایک چیز سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ہماری خوش قسمتی ہمارے لیے بڑے حضرت کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے، ہم ان کی ساتھ ان کی زیارت بھی کریں گے، دعا بھی مانگیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ سے مراقبہ تو تفعل مراقبہ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دونوں آنکھوں کو بند کر دو تاکہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے. دونوں ہونٹوں کو ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں. سانس ناک سے لو. دل کے اندر جو الٹے پستہ سے دائی 2 انگل نیچے ہے، اس میں خیال کرو کہ میرا یہ دل جو ہے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اس اللہ اللہ کہنے سے ایک نور آ رہا ہے اللہ کی ذات سے. میرے دل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک میں واسین بزرگان دین کے توسل سے میرے دل میں آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے تمام زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ